امریکہ کے ہوش اڑا دینے والی صدی کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز۔ اسلام آباد امن معاہدے کی تمام 14 شقیں منظر عام پر آ گئی اور تہران کی وہ تاریخی اور ناقابل یقین فتح جس نے صدر ٹرمپ کے دعووں کا جنازہ نکال دیا۔ امریکہ ایران کو $300 ارب ہرجانہ بھی دے گا اور ابنائے ہرمز پر ایران کا مکمل عسکری کنٹرول برقرار رہے گا۔ میرے پاکستانیوں، اس وقت جو تکبر ہے نا صہیونی کا، وہ خاک میں مل گیا ہے، کیونکہ واشنگٹن سے لے کر تل ابیب تک زلزلہ برپا کر دینے والی یہ وہ سب سے کڑی اور تیکھی اور سنسنی خیز سچ ہے جس نے پوری دنیا کی عسکری اور سیاسی ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ میرے پاکستانیوں دیکھیں، جب ایمان کی حرارت اور غیرت مند قوم کا عزم فولادی ہو تو پھر دنیا کی سب سے بڑی عسکری طاقت کو بھی گھٹنے ٹیک کر تہران کی شرائط پر دستخط کرنا ہی پڑتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، ایران نے امریکہ کے ساتھ طے پانے والے مفاہمت کی یادداشت MOU کی تمام 14 شقیں باقاعدہ طور پر شائع کر کے صدر ٹرمپ کے ان مکارانہ دعووں کو یکسر ننگا کر دیا، جو وہ کچھ گھنٹے پہلے جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ جی ایرانی ڈپٹی فورن منسٹر نے آج صبح اسے ایران کی مکمل اور تاریخی فتح قرار دیا ہے، اور دستاویز حقائق بتا رہے ہیں کہ پینٹاگون نے بغیر کچھ حاصل کیے تہران کے سامنے مکمل جو ہے وہ سرنڈر کر دیا ہے۔ میرے پاکستانیوں، مختلف ایجنسیاں اور جو ان کے رپورٹ کے مطابق اس معاہدے کے نمبرز اتنے ہیں کہ دیکھ کر ہی امریکی ایوانوں میں صف ماتم بچھ گئی ہے۔ دیکھیں، اس تاریخی دستاویز کی چونکا دینے والی شقوں کی مسلسل روانی کو بغیر تعطل کے سمجھیں کہ تہران نے کیسے واشنگٹن کو چاروں شانے چت کر دیا۔ دیکھیں، نمبر 1، $300 ارب کا جو ہرجانہ معاہدے کے تحت امریکہ اور اس کے اتحادی ایران کو جنگی نقصانات کے ازالے اور تعمیر نو کے لیے $300 ارب کی خطیر رقم فراہم کرنے کے پابند ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر منجمد فنڈز اور ناکہ بندی کا خاتمہ، ایران کے $24 ارب کے منجمد فنڈ فوری رہا ہوں گے، جن سے آدھی رقم $12 ارب تو مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی ایران کو منتقل کی جا چکی ہیں۔ یہی نہیں، اور اگلے 30 دنوں میں امریکہ ایران کی بحری ناکہ بندی مکمل طور پر اٹھائے اور اپنی افواج کو خطے سے پیچھے دھکیلنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ میرے پاکستانیوں، آبنائے ہرمز پر مستقل کنٹرول، عالمی توانائی کی شہرک آبنائے ہرمز کا پورا انتظام اور عسکری اور انتظامی مینجمنٹ مستقل طور پر ایران کے ہاتھ میں ہی رہے گی، یعنی خطے کی دادا گیری اب تہران کے پاس ہے۔ شق نمبر 9، جو ٹرمپ کا جھوٹ بے نقاب ہے، جو ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران یورینیم تلف کرے گا اور اچانک معائنے کی اجازت دے گا، مگر اصل دستاویزی سچ یہ ہے کہ یورینیم کی افسودگی پر کوئی حد مقرر نہیں کی گئی، کوئی تنصیب مسمار نہیں ہوگی، اور اسپیکٹر کو کسی نئی اچانک رسائی کی ننگی اجازت ہرگز نہیں ہوگی۔ اور شق نمبر جو 14 ہے، جو میزائل پروگرام محفوظ ہے، جس سے اس شق نے اسرائیل کے ہوش اڑا دیے، کیونکہ ایران کے میزائل پروگرام اور خطے میں موجود مقامی جو گروپوں کے جیسے حزب اللہ ہے، حماس وغیرہ کے لیے ایرانی تعاون کو ہمیشہ کے لیے مذاکرات کے ایجنڈے سے مستقل طور پر خارج کر دیا گیا، یعنی ایران اپنے میزائل بھی بناتا رہے گا اور اپنے اتحادیوں کی مدد بھی کرتا رہے گا۔ مختصر بات میرے پاکستانیوں یہ ہے کہ تہران نے بغیر کچھ کھوئے، بغیر اپنی خود مختاری کا سودا کیے، امریکہ کی تمام تر ننگی طاقت اور نیتن یاہو کے مکارانہ ہتھ کنڈوں کو مٹی میں ملا کر یہ کڑک فتح حاصل کی ہے۔ اب واضح ہو گیا ہے کہ نیتن یاہو بیروت پر بمباری کر کر کیوں بلبلا رہا ہے اور ٹرمپ کیوں غصے میں گالیاں بک رہا تھا، کیونکہ پاکستان کی مخلصانہ ثالثی میں ہونے والے اس اسلام آباد امن معاہدے نے خطے سے امریکی وہ صہیونی بالادستی کا جنازہ نکال دیا ہے، اور پاکستان اور ایران نئے بدلتے ہوئے خطے کے بلا شرکت غیر حقیقی چیمپئن بن کر ابھرے ہیں۔ باطل کا مگر ٹوٹ چکا ہے اور حق کی یہ کڑک فتح اب تاریخ کا حصہ بن چکی ہے۔ میرے پاکستانیوں، کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ تہران یہ دستاویز کڑک فتح ٹرمپ کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ